علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا بنے صوفی جذبات میں بہنے والے بنے صوفی جذبات میں بہنے والے قلندر بنے عشق میں جلنے والے قطب بن گئے رنج و غم سہنے والے اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کن تو مولا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آدم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی مولا علی مولا مولا علی مولا من کن تو مولا فہذا علی مولا فہذا علی مولا مولا علی 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 مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی مولا علی مولا وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماشاءاللہ اب 13 رجب آنے والی ہے اور رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ ایک دن کا عمل ہے 13 رجب کا کہ ناد علی شریف
21 تسبیحیں پڑھ لی جائیں 24 گھنٹے میں، یعنی کہ 13 کی شب مغرب کے بعد سے لے کے اور 13 کی عصر کی اذان تک یہ ٹائم ہوتا ہے۔ اس میں 2100 مرتبہ اگر کوئی نعت علی شریف پڑھ لے تو یہ نعت علی شریف کی زکوٰۃ صغیر ادا ہو جاتی ہے، جو پورے سال اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور پھر روزانہ کم از کم اس کو 11 مرتبہ اپنے ورد میں رکھے تو یہ بہت اچھی زکوٰۃ ہے اس کی۔ دوسری بات یہ ہے جو لوگ سیفی شریف پڑھتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے یہ کہ وہ اگر اس دوران میں یعنی کہ اس دن کم از کم 11 اور زیادہ سے زیادہ 27 مرتبہ سورہ سے یہ سیفی شریف پڑھ لیں تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خاندان کلندریہ کے بزرگ سورہ یاسین کی بھی زکوٰۃ اس دن میں ادا کراتے ہیں، اور وہ 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اس دن، کہ جو 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے تو سورہ یاسین کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ 7 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھ لے تو عام اعمال کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے، اور اگر جو کوئی اعمال نہیں کرتے تو وہ 1 مرتبہ بھی اس کو اپنے ورد میں رکھ سکتے ہیں روزانہ پھر، تو یہ بہت اچھے اعمال ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ علم نشرہ، سورہ علم نشرہ کی بھی اس دن زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے کہ کوئی اگر سورہ علم نشرہ اس طریقے سے پڑھے کہ 2 رکعت نماز نفل اور اس کو ہدیۃ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کرے، اور سورہ علم نشرہ 313 مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد روزانہ 13 مرتبہ کا ورد کرے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے سورہ علم نشرہ کی بھی۔ اور آیت کریمہ، آیت کریمہ کی بھی اس دن زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اب آیت کریمہ کی زکوٰۃ یہ ہے کہ مغرب سے لے کے یعنی کہ 13 کی شب کی مغرب سے لے کے اور عصر تک 12,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص 12,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ ایک تسبیح روزانہ اپنے ورد میں رکھے، تمام حاجتوں کے لیے اور تمام ضروریات کے لیے اس کو کافی ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ یہ آیت کریمہ جو دن پڑھا جاتا ہے وہ جادو ٹونے سحر وغیرہ بد نظری حاسدوں کے حسد وغیرہ سے بھی محفوظ رکھتا ہے، تو اس دن یہ چیزوں کی زکوٰۃیں ادا ہو جاتی ہیں۔ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں اس میں پڑھنے کے ہیں، آیت کتب شمالی ہے، آیت کتب جنوبی ہے، کسی بھی ایک آیت کا شمالی کا یا جنوبی کا اگر کوئی 363 مرتبہ اس دن ورد کرتا ہے تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کم سے کم اس کو 11 مرتبہ اپنے ورد میں رکھے۔ اگر دونوں کے کرنا چاہتا ہے شمالی اور جنوبی کی تو دونوں کی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس دن بہتر ہے اگر آیت کتب شمالی اور جنوبی کی زکوٰۃ ادا کرے یا کسی بھی اعمال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس دن روزہ رکھے، تو یہ پھر زکوٰۃ بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ اچھا، اس دن اللہ الصمد کی بھی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، تو یہ اللہ الصمد کی زکوٰۃ ادا اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اگر ہم اسی 24 گھنٹے کے اندر اللہ الصمد کو 40,000 مرتبہ اور ایک زکوٰۃ اس کی 66,000 مرتبہ ہے اگر پڑھ لی جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ صغیر کہلاتی ہے۔ پھر یہ کہ ایک آدھ تسبیح روزانہ اگر اپنے ورد میں رکھے تو بہت ساری حاجتوں کے لیے یہ بڑا مؤثر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم کچھ کر سکیں۔ اور اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات کی ولادت کا دن ہے یہ، اور بڑی اہمیت ہے، اور اسی وجہ سے خاندان قادریہ چشتیہ کلندریہ میں اس دن کی بڑی اہمیت ہے، اور اس دن زکوٰۃیں ادا کرتے ہیں وہ لوگ اعمال میں اس میں۔ دوسری بات یہ
کہ لفظ، پہلی بات یہ ہے کہ لفظ ولی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ولی کا لفظ دوست میں بھی آتا ہے، مختلف معنی ہیں اس کے، لیکن زیادہ تر جو اس کو لیا گیا ہے ولی دوست اور وارث میں لیا گیا ہے. اب اس مقام تک، اس مرتبے تک یہ ایک صفت ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیا کر سکتا ہے. دیکھیں، یہ تصوف کی بھی ایک اصطلاح ہے، اور تصوف میں ولی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے. اب اللہ سے دوستی کا دعویٰ ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ اصول، کچھ قواعد، کچھ ضوابط، کچھ طریق ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ شریعت پر عامل ہو، کہ سنت پہ سختی سے عمل کرتا ہو. یہ تو ہے ظاہراً بات، کہ اس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو. دوسری بات، اس میں عقیدے کا بھی بڑا عمل دخل ہے، کہ صحیح العقیدہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ متصل بنسبت ہو، کسی نسبت سے وابستہ ہو. جو سلاسل طریقت ہیں ان کی کسی بھی نسبت سے وابستہ ہو. پھر شیخ کامل ہو، اور پھر مرید صادق ہو. یہ ساری اس کی شرائط میں سے ہیں. اور ظاہری علم کم از کم اس کو اتنا ضرور ہو کہ وہ طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل کو سمجھتا ہو، صوم و صلات کے مسائل کو سمجھتا ہو. اتنا علم بھی اس کے لیے کافی ہے. دوسری بات، اس راستے کی سب سے اہم بات جو ہے اس کی، وہ ہے تزکیہ نفس. وہ اب ہمارے ہاں زیادہ تر یہ ہے کہ زبان سے ولی ہوتے ہیں، عمل سے خالی. اور اپنی خبر ہوتی نہیں، زمانے کی خبر رکھتے ہیں. تو اس راستے پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اعمال پہ غور کرو. اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرو. اور جب تک ہم اپنے اعمال پہ نظر نہیں کرتے، اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے، جب تک کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اپنے اعمال سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق پہ توجہ دیں،
کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. خسائل رذیلہ ہم اپنے میں سے دور کرنے کی کوشش کریں. کوشش کریں کہ کسی بھی مسلمان کو ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کسی عمل سے، ہماری کسی بات سے تکلیف نہ ہو. اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ جو چیز ہے وہ تمہارے کسی عمل سے کسی کی تکلیف ہے. یہ بات جو ہے بڑی سمجھنے کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو. کوشش کرو کہ تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہاری نظر سے کسی مسلمان کی تذلیل نہ ہو. تمہارے کسی عمل سے وہ تمہاری شکایت اللہ سے نہ کرے. یہ اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ذکر و اذکار کرنا بہت آسان کام ہے. نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، ذکر کرنا، اذکار کرنا یہ آسان کام ہے، اس لیے کہ انفرادی عمل ہے. آپ اپنے ایک حجرے میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، آپ جنگل اور میدان میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اس میں اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو اس راستے کی مشکلات ہیں اور جن کو جہاد کہا گیا ہے، اس راستے میں جس چیز کو مجاہدہ کہا گیا ہے، وہ مجاہدہ ہے تزکیہ نفس کا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا. اللہ کا جو ولی ہے وہ فلاح میں ہوتا ہے. اور جو فلاح کے مقام تک آ گیا وہ ولی ہو گیا. تو اب فلاح تک آنے کے لیے اللہ نے کیا شرط رکھی ہے؟ من تزکا، کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا. اب سارے اعمال خصال جتنے بھی خصائل رذیلہ ہیں، اعمال کبیاں ہیں، ان سب کا تعلق اور ان سب کی جڑ یہ پھل ہیں. یہ سارے یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس درخت کی پھل ہے. اور اس درخت کی جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حب دنیا. دنیا کی محبت. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا بقدر ضرورت. دنیا میں جو چیز تمہاری ضرورت ہے اس کو حاصل کر لو. فاقے کو، تنگ دستی کو، محتاجگی کو فقیری نہیں کہتے. وہ تو ایک آزمائش ہے، اس سے تو پناہ مانگی گئی ہے.
فقیری کہتے ہیں مستغنی ہونے کو، استغنا حاصل ہونے کو. کہ تمہارے پاس دنیا کی ساری نعمت ہے مگر وہ تمہارا مقصود نہیں ہے. تمہارا مقصود صرف اب تعالیٰ ہو. فقیری یہ نہیں ہے کہ آپ محتاج ہو جائیں، نہیں. حلال ذرائع سے اللہ تعالیٰ جو آپ کو نعمت عطا کرے، کوئی پابندی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. لیکن وہ نعمت تمہارے اور رب کے درمیان میں نہ آ جائے. کسی نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ حضرت زہر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہر وہ چیز زہر ہے جو تیری ضرورت سے زیادہ ہے. کیوں؟ کہ جو تیری ضرورت سے زیادہ ہوگی وہ تجھے اپنے میں لگا دے گی، تو تیرا اصل مقصود ختم ہو جائے گا. اللہ نے دنیا میں جتنی نعمتیں رکھی ہیں وہ تیرے لیے رکھی ہیں. یا فرشتے آن کے تھوڑی استعمال کر رہے ہیں. جو بھی کچھ دنیا میں اللہ نے نعمت رکھی ہے وہ انسان کے لیے رکھی ہے. تو اس نعمت میں سے انسان کی جو ضرورت ہے وہ اس کو حاصل کرے. مگر اللہ نے ہر نعمت کے حاصل کرنے کے قواعد اور ضوابط بتا دیے کہ اس قاعدے میں رہتے ہوئے کر جو تیرا جی چاہے. اسی لیے شریعت اور سنت لازم ہے. کیونکہ شریعت جو ہے وہ حدود اور قیود متعین کرتی ہے، پابند کرتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں بس خالی. ایک چیز جو تمہارے نصیب میں لکھی گئی، ایک چیز جو تمہارے نصیب میں نہیں لکھی گئی، تو جو تمہارے نصیب میں لکھی گئی تم اس کے پیچھے لگ گئے. مگر ایک چیز جو تمہارے نصیب کی ہے مگر وہ تمہیں حاصل کرنی ہے، وہ ہے اللہ کی معرفت. یہ ہر انسان کے لیے ہے، لیکن ہر انسان اس کی صحیح نہیں کرتا. ہر انسان صحیح کرتا ہے روٹی کی، دنیاوی مال و اسباب کی. وہ بھی کرو، لیکن وہ مقصود نہیں ہے تمہارا، وہ ضرورت ہے تمہاری. اگر ہم اس کو مقصود بنا لیتے ہیں تو ہم راستے سے ہٹ جاتے ہیں. دیکھو، ولی
ہم میں تم میں ہی ہوتے ہیں نا، وہ کہیں باہر سے نہیں آتے، اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی دنیا کا رزق کھاتے ہیں، اسی دنیا میں معاملات رکھتے ہیں لوگوں سے، مگر وہی نمازیں پڑھتے ہیں، وہی روزے رکھتے ہیں، وہی معاملات کرتے ہیں، وہی روٹی روزی کماتے ہیں، وہی محنت مزدوری کرتے ہیں، اور پھر منصب ولایت پر بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن مقصود ان کا وہ نہیں ہوتا، وہ صرف ضرورت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مقصود ان کا جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ مزمل میں کہ دن میں تو تمہیں بہت سارے مشاغل ہوتے ہیں، ان لک فی النہار صبحا طویلا، کہ دن میں تمہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں، مشاغل ہوتے ہیں، تم اس میں لگے ہوئے ہوتے ہو، مصروف ہوتے ہو۔ اب منع نہیں کرا اللہ نے تم اپنے کام مت کرو، مگر رات کو کچھ وقت اپنے رب کے لیے دیا کرو۔ اور اس طریقے سے دیا کرو کہ سب سے کٹ جاؤ۔ کہیں نہیں روکا تمہیں کسی کام کرنے سے، لیکن کچھ وقت وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے تم سے کہ کچھ وقت مجھے دے دو۔ اب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم رات، اب صوفیہ کے نزدیک سب سے بہترین ٹائم 3 سے لے کے اذان فجر تک ہے۔ اب اگر گرمیوں میں بھی ہم ٹائم لگائیں تو 2 گھنٹے آپ کو ملتے ہیں، 1.5 2 گھنٹے آرام سے آپ کو سہولت سے مل جاتے ہیں، اور سردیوں میں تو زیادہ مل جاتے ہیں۔ تو اگر 1.5 2 گھنٹے بھی خالی توجہ کر لی جائے ذکر اور اذکار میں اپنے رب کی طرف، اور صرف اسی سے دل لگا لیا جائے اس وقت میں، تو بہت ہے تمہارے لیے۔ اور وہ لوگ جو ہمیشہ اس کے ساتھ وقت لگا کے رکھتے ہیں، ساری دنیا سے کٹ کے رہتے ہیں، وہ ایک نور علی نور والی بات ہے۔ لیکن ایک بال بچے دار آدمی آج کے ٹائم میں اسی طریقے سے اپنا سلوک طے کر سکتا ہے بس۔ لیکن اپنے اخلاق کو، اپنے خصائل کو درست کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، ان ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے حسد، بغض، بہتان، لالچ۔ جب ہم حسد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہیں۔ تو معترض ہو گئے نا رب پر۔
تو پھر دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لہذا اپنی خواہشوں کو کنٹرول کرنا ہی اصل میں ولایت کا سر ہے. جس نے اپنی خواہشوں کو قابو کر لیا، وہ خواہش سے ضرورت پر آ گیا. دیکھو ایک بات ہے چھوٹی سی، ہمیں بہت تیز بھوک لگ رہی ہو اور کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ چٹنی اور روٹی ہے باسی، اگر تجھے ضرورت ہو تو لے لے، تو تم نعمت سمجھ کے کھاؤ گے اس کو کہ نعمت مل گئی مجھے. اور جب تم سیر ہو کے کھا لو، اس کے بعد وہ پھر بریانی قورمہ لے کر آئے، یار یہ بھی ہے، تم کیا کہو گے؟ کہ بھائی اب ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی، میں کھا چکا، پیٹ بھر گیا میرا. ضرورت پوری ہو گئی نا. تو یہی معاملہ ہر انسان کا ہر فیل میں ہے کہ جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے اب اس طرف نہ دیکھے، اس کی طرف، دوسری طرف. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ توکل، بھروسہ. صوفیہ کے نزدیک تو وہ تو یہاں تک توکل و بھروسے کی بات کرتے ہیں کہ جس نے صبح ناشتہ کیا اور دوپہر کے لیے رکھ لیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تصوف میں، اہل تصوف سے نہیں ہے، اس کو نکال دو. کیوں؟ کہ جس نے صبح دیا تھا وہ تجھے شام کو نہیں دے گا. تو یہ روکنا اس بات کی علامت ہے کہ تجھے اس پہ بھروسہ نہیں ہے. تو ولی کا لفظ بہت آسان ہے، مگر اس تک پہنچنا بہت مشکل. اب اس منصب کی ولایتیں الگ الگ ہیں، درجات ہیں اس کے پھر. ایک وہ آدمی جو حلال رزق کھاتا ہے اور فرائض اور واجبات کی پابندی کرتا ہے، فسق اور فجور سے بچتا ہے، وہ بھی ولی ہے. لیکن اس کے درجے ہیں. وہ الگ الگ اسباب ہیں اس کے درجوں کے پھر، اور الگ الگ طریقے ہیں کہ آدمی کس طریقے سے عمل کرتا ہے تو کس درجے پہ پہنچتا ہے. بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھنا سب سے پہلے کہ میری زندگی حیات کا مقصد کیا ہے. صرف کھانا ہے، عیش و عشرت میں زندگی گزارنی ہے اور مر کے چلے جانا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں غفلت میں ڈال دیا دنیا کی محبت نے، پیسے کی لالچ نے، ہلاک تک پہنچ گئے تم.
یہاں تک کہ قبروں میں آ گئے، اور لائے کیا ساتھ اب تم؟ جو تم نے کمایا وہ لے کر آئے؟ آدمی ساری عمر خدا رسول کو بھول کر پیسہ کمانے میں لگا رہتا ہے، نہ خدا کا خیال کرتا ہے، نہ رسول کا خیال رکھتا ہے، نہ اپنی جان کا خیال رکھتا ہے۔ پیسہ کماتا ہے، بس پیسہ کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے، اکٹھے کرتا ہے پیسے، اور جب کوئی بیماری آ جائے پھر سارا اس پہ لگا دیتا ہے۔ تو تجھے کیا ملا؟ ساری زندگی گزار دی ایسے ہی، پہلے کماتا رہا پھر ڈاکٹروں کو دیتا رہا، یعنی کہ پہلے اپنے آپ کو گنوا دیا، اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ جو کمایا تھا وہ خرچ کر رہا ہے، اور پھر نہ تو بچا اور نہ وہ بچا، پھر کیا بچا؟ تو لہذا وہ کما جو بچ جائے، اور وہ بچنے والی چیز جو ہے وہ صرف اللہ کا ذکر اور اس کی معرفت ہے۔ جو اللہ تعالی کی محبت اور معرفت کو حاصل کرتا ہے اس کے لیے مرنا آسان ہوتا ہے، اور جو دنیا کماتا ہے اس کے لیے مرنا بھی مشکل ہوتا ہے، وہ یہی سوچتا رہتا ہے اب یہ کیا ہوگا اس کا، اب یہ کہاں جائے گا، سب کچھ اتنا میں نے کر لیا، اس کی روح وہیں پھنسی رہتی ہے، اور اس پھنسنے کی وجہ سے مشکل سے نکلتی ہے جسم سے۔ کیونکہ تمہارا جسم مال کی طرف راغب نہیں ہے، تمہاری روح راغب ہے، اب اس مال کو چھوڑنا نہیں چاہتی، اب اس کو فرشتے زبردستی نکال رہے ہیں اور وہ نکلنا نہیں چاہ رہی، تو اندازہ کرو کتنی تکلیف میں نکلے گی۔ اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو انتظار کرتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ اب جب قید میں قیدی ہوتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ میں آزاد ہو جاؤں بس، اس کا مرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ جو جیتے جی مرتا ہے پھر اسے موت نہیں آتی، پھر وہ نہیں مرتا، اور وہ جیتے جی مرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں فنا کر دیں، اس کی محبت میں ڈوب جانا، غرق ہو جانا۔ اب وہ تینوں ذرائع اس کے لیے کہ وہ اپنے خواہشوں کو، اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرے، اللہ کے ذکر میں بھی لگے، اور دنیا کی محبت کو نکال کے اللہ کی محبت میں بھی مبتلا ہو جائے۔ اللہ نے انسان کو دونوں چیزیں عطا فرمائی ہیں، یعنی کہ تقوی بھی عطا فرمایا اور فسق اور فجور بھی، دونوں چیزیں برابر ہیں اس کے اندر، کوئی چیز گھٹائی بڑھائی نہیں ہے۔
اب انسان کی نیت اور اس کے رجحان کے اعتبار سے اللہ اس پہ آسان کرتا ہے. اگر اس کا رجحان تقوی کی طرف ہے تو اللہ تقوی کو آسان کر دے گا. اگر فسق اور فجور کی طرف ہے تو وہ راستہ آسان ہو جائے گا. دونوں برابر، شر اور خیر دونوں برابر ہیں، مگر خیر توفیق باللہ ہے اور شر انسان کے عمل کا نتیجہ. انسان جب وہ اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے خلاف چلتا ہے تو شر کا ظہور ہوتا ہے. شر اختیاری ہے، اس کو وہ اختیار کرتا ہے، لیکن خیر توفیق باللہ ہے، خیر اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کے پاس. اور اللہ کی طرف سے کب آتی ہے؟ جب وہ اللہ اس کے رسول کو اتھارٹی سمجھتا ہے اور ان کی طرف بڑھتا ہے تو پھر خیر آتی ہے. اور جب یہ فسق اور فجور کی طرف بڑھتا ہے تو پھر شر آتا ہے. جس کی نیت کرتا ہے اللہ اس کی توفیق دے دیتا ہے، اس کام کو آسان اس پہ کر دیتا ہے. تو ہمارے خیالات کے مطابق سب کچھ چلتا ہے. اگر ہمارے اندر خیالات اچھے ہوں گے تو وہ خیالات ہمارے الفاظ بنیں گے. اور جو چیز ہمارے الفاظ بنیں گے جو وہی ہمارے اعمال بنیں گے. اور جو ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی نتیجہ ہوگا. اچھے خیال ہوں گے، اللہ اس کا رسول کا خیال ہوگا. اسی لیے صوفیہ کیوں اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ تصور میں اللہ تعالی کے اسم کو رکھو، رسول کو تصور میں رکھو. کیوں؟ کیونکہ جو چیز ہمارے تصور میں رہے گی وہی ہمارے خیال ہوگا، اور وہی خیال ہو کے الفاظ میں تبدیل ہوگا، اور وہی الفاظ ہمارے عمل میں تبدیل ہوں گے، اور اعمال ہمارے نتائج میں. تو جو ذکر جو جس خیال میں رہے گا، اللہ کے ذکر کے خیال میں رہو گے تو وہی الفاظ آپ کے منہ سے نکلیں گے. اور اسی خیال میں مر جائے گا آدمی تو اسی خیال میں اٹھے گا. تو لہذا ذکر کو اپنے اندر پختہ کرو، ہر وقت اللہ کے ذکر کے خیال میں رہو. کام کچھ بھی کرتے رہو، عمل کرتے رہو. وہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہے، قول ہے، آپ نے فرمایا کہ دل با یارے دست بکارے، یعنی کہ دل اپنے یار میں لگا رہے اور ہاتھ اپنے کام میں لگے. دنیا کے کام کے لیے دل کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھوں کی ضرورت ہے. اور اللہ کی یاد کے لیے ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے، دل کی ضرورت ہے. تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں.
دونوں کام ہر وقت ہو سکتے ہیں. اور جب ہم کوئی نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں اس نیکی کو آسمانوں میں لے جایا جاتا ہے. اور جب ہم کوئی نیکی دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے لیے، لوگوں پہ احسان رکھنے کے لیے کرتے ہیں، تو اس کو زمین میں دھسایا جاتا ہے. اب ہم اپنی نگرانی آپ نہیں کر سکتے. لہذا اس کا طریقہ صوفیہ نے یہ اپنایا کہ نیک کام پر اللہ اور اس کے رسول کے قرب کے لیے بیعت لی جائے. بیعت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے لی جا سکتی ہے، انہی کے کاموں کے لیے، دنیا کے مقصد کے لیے نہیں ہے. کیوں کہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنوں کی جان کو خرید لیا جنت کے عوض. تو بیع جو ہے یہ بیع سے ہے، اور بیع کے معنی فروخت کرنے کے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو فروخت کیا. مگر کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اب ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے بکیں. دیکھو دنیا میں کوئی چیز، دنیا کی کوئی نعمت یا دنیا کی کوئی چیز صوفیہ کے نزدیک تو کائنات کی کوئی بھی چیز انسان کی قیمت نہیں ہے. انسان کی قیمت جو ہے وہ اس کا رب ہے. اس کو چاہیے کہ یہ اسی کی قیمت پر بکے. دنیا کی کسی شے کے لیے نہیں بکے. اور یہی بات شرک ہے کہ انسان اپنی قیمت نہیں پہچانتا، اپنے سے کم پر بک جاتا ہے. تو اس کا حق، اس پر جو ہے صرف اس کے رب کا حق ہے. اب اس کا رب کا حق ہے وہ اس کو جس چیز کے چاہے عوض خرید لے. وہ غالب کا ایک شعر ہے نا، وہ کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. مگر اس کا حق یہ ہے کہ ہر وقت اس کے حق میں رہے، اسی کے لیے رہے، اسی کے لیے سانس لیں، اسی کے لیے زندہ رہے، اسی کے لیے مر جائے. تو اگر تم ضرورت پہ نہیں رہو گے اور خواہش پہ ہوگے اور ہر چیز کی خواہش کرو گے،
حاصل کرنے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس کے عوض بک رہے ہو۔ اس لیے کہ جب بندہ کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جائز اور ناجائز نہیں دیکھتا۔ لہذا جو جائز اور ناجائز نہ دیکھے اس نے عہد شکنی کی۔ تو بیعت کا مقصد بکنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے لیے بکنا ہے۔ اب انسان کی فطرت ہے کہ یہ اپنی فطرت میں سرکش ہے، تو کسی کے تابع ہونا ہے اس کو۔ اب اسی کا یہ تابع ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہیں ہے اس کی یہ پھر اس کو اس کے تابع ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے صوفیہ نے خلافت کا سسٹم رکھا۔ بیعت اور خلافت جو ہے وہ کیوں ہے سلاسل میں؟ اس لیے ہے کہ خلیفہ ولی ہے، وہ اس کا وارث ہے، اور شیخ جو ہے وہ نبی کا وارث ہے۔ اولیاء اللہ جو ہیں وہ ہیں وارث الانبیاء، اسی لیے ان کو اولیاء اور ولی کہا جاتا ہے، کہ ان کے پاس جو وراثت ہے وہ انبیاء کے علم کی وراثت ہے، علم باطن کی، یعنی کہ سینے کی، قلب کی علم کی وراثت ہے ان کے پاس، وہ اصل وارث ہیں نبوت کے۔ تو اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے بیعت اور خلافت کا فائدہ کیا ہے؟ خلیفہ کیا ہوتا ہے کہ خلافت میں اس کو منتخب کیا جاتا ہے کہ اب یہ تربیت کر سکتا ہے، کہ اس کی تربیت ہو چکی، اب یہ اصلاح کر سکتا ہے، کہ اس کی بھی اصلاح ہوئی بھی ہے۔ ثم رفیق علی طریق، تم جس راستے پہ چلو اس کے جاننے والے کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو لہذا اس کے جب ہم ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو اس کا ہاتھ اس کے شیخ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اس کا ہاتھ اس کے شیخ کے ہاتھ میں۔ اب یہ ہاتھوں کا سلسلہ رسول خدا تک چلا جاتا ہے، اور اس میں عہد یہی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا وفادار ہے۔ اب انسان چونکہ واقعاتاً سرکشی اس میں موجود ہے، فطرتاً اس کے نفس میں، تو لہذا جب یہ اپنے آپ کو کسی کے تابع کرتا ہے اور وہ سامنے ہوتا ہے تو یہ شرم کرتا ہے۔
اور یہ تابع داری نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک تمہیں اس سے محبت نہ ہو. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتا ہے کہ مومن اس وقت تک آدمی نہیں ہو سکتا کوئی جب تک کہ وہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو، آل، اولاد سے زیادہ بڑھ کر رسول خدا کو نہ چاہنے لگے. ہے نا یہ شرط؟ کیوں؟ جب تم اس مقام میں ان کو چاہنے لگو گے تو اتباع تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. ہر ان کے قول اور ہر ان کے فعل پر عمل کرنا تمہیں آسان ہو جائے گا. کیوں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے قول اور فعل پہ عمل کرتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو یہ محبت جو ہے نفس کی سرکشی کو توڑ دیتی ہے. نفس میں تین باتیں بدرجہ عتم موجود رہتی ہیں: سرکشی، شہوت اور غفلت. تو سرکشی ٹوٹتی ہے بیعت یعنی کہ اتباع کے ساتھ، اور غفلت ٹوٹتی ہے ذکر کے ساتھ. اور شہوت ٹوٹتی ہے تزکیے کے ساتھ. اسی لیے صوفیہ کے ہاں مجاہدات میں بھوکا رکھا جاتا ہے، پرہیز کرایا جاتا ہے کہ بھئی ترک حیوانات، جلالی بھی کرو، جمالی بھی کرو، ترک باللذات بھی کرو، یعنی کہ لذت کو ترک کر دو. ہر اس عمل سے لذت کو ترک کر دو جس میں تمہیں لذت آئے، اس عمل کو چھوڑو. تو جب یہ تین خصلتیں ٹوٹتی ہیں تو تزکیے کے مرحلے کی ابتدا ہوتی ہے. اور آدمی پھر اس طرف چلتا ہے جو راستہ ولایت کا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی صحبت اختیار کر تاکہ محبت بڑھے اور تیری سرکشی کم ہو. ذکر کر کثرت سے کہ تیری غفلت کم ہو. بھوکا رہے، لذتوں کو ترک کر تاکہ تیری شہوت کمزور پڑے. جس نے ان تین چیزوں کو قابو کیا آٹومیٹک اس سے دنیا کی محبت نکلنا شروع ہو جاتی ہے. بھئی اگر آپ روزے سے ہیں، ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے، اب 1000 نعمتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں سامنے آپ کے کس مقصد کی ہیں؟ کیا ساری دنیا کھا رہی ہے اس میں سے؟ لیکن آپ نہیں چھو سکتے.
کیوں نہیں چھو سکتے؟ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. بھائی اس کو کونے کھانچے میں لے جا کے کھا لے تاکہ کوئی دیکھے نہیں؟ نہیں، اس لیے کہ میں خود گواہ ہوں ابھی اپنا. تو یہی بات ہے کہ بندہ خود گواہ ہو جاتا ہے اپنے گناہ کا. اور اس میں اس کا گواہ ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ میں خود گواہ ہوں اس کا، میں کیسے کھا لوں؟ میں نے عہد کیا ہوا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے. یہ ہے مراقبہ، اپنی نگرانی کرنا. کہ میں گناہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں خود گواہ ہوں اس پر. اب تو میرے اندر احساس کس بات کا پختہ ہو گیا کہ میں گواہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے مجھے جواب دینا ہے. تو اللہ پہ بھروسہ مضبوط ہوا اور اس کے حاضر اور ناظر ہونے کا خیال پختہ ہوا. تو اسی لیے ترک باللذات یا پرہیز کرایا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر تقوی آئے، خدا کا خوف پیدا ہو اس کے اندر. آتی ہے طاقتور نفس میں خشیت نہیں آتی، غفلت رہتی ہے، سرکشی رہتی ہے. تو نفس کو توڑنے کے لیے قوا کا توڑنا لازمی ہے. تو جو قوا کو توڑتا ہے، جو غفلت کو دور کرتا ہے، جو سرکشی کو دور کرتا ہے، یہ کر رہا ہے مجاہدہ. اس کو کہتے ہیں جہاد، خدا کے راستے میں مجاہدہ کرنا. تو جب یہ مجاہدہ شروع کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ خدا کے راستے میں بڑھ رہا ہے آگے، اور پھر خدا تعالی اس پر یہ راستہ آسان کر دیتا ہے. کیوں؟ کیا تم تقوی کی طرف بڑھ رہے ہو نا، تو اللہ تقوی کو آسان کر دے گا تمہارے لیے. تمہارے لیے تقوی آسان ہو جائے گا. تو اسی لیے سلاسل کا جو ایک طریقہ کار وضع کیا گیا اور سلاسل بنے، وہ اسی لیے بنے تاکہ ایک دوسرے کے معاون ہو جائے نیک کاموں میں. تزکیہ نفس میں معاونت کریں، ذکر میں معاونت کریں. اور جب آدمی اپنے قوا کو کمزور اور اپنے اندر خشیت پیدا کرتا ہے تو روح طاقتور ہوتی ہے. اور جب روح طاقتور ہوتی ہے تو روح کا اصل جو ہے وہ رب تعالیٰ ہے. کیوں کہ روح پہ سے غلاظت کا اثر ٹوٹ رہا ہے، اور اس میں طہارت حاصل ہو رہی ہے کہ تم گناہ سے بچے ہوئے ہو. گناہ موقت کرتی ہے روح کو. تم تقوی کی طرف چل رہے ہو تو وہ دھل رہا ہے.
साफ हो रही है वो। अब वो जब धुल के साफ हो रही है और वो कुव्वत पकड़ रही है, तो वो अपने असल की तरफ चलेगी। और जब वो अपनी असल की तरफ चलेगी और उसमें ये कुव्वत पैदा हो जाएगी कि वो अपने असल की तरफ चले, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर से ना खसाइल रजीला खत्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो ताकतवर हो गई है और रूह तुम्हारा नफ्स कमजोर हो गया है। अब कमजोर ताकतवर के ताबे होता है। अभी तुम्हारा नफ्स ताकतवर है और रूह कमजोर है। तो जो अल्लाह के वली होते हैं वो अपने रूह को ताकतवर करते हैं, अपने नफ्स को कमजोर करते हैं। और फिर जब ये रूह ताकतवर होती है तो अपने असल की तरफ चलती है। फिर मुशाहिदे होते हैं, और फिर जो जो उसकी रूह साफ सुथरी होती जाती है, वो उसके मुशाहिदे बढ़ते जाते हैं। आखिरकार एक वक्त वो आता है कि वो औलिया अल्लाह की महफिलों में पहुंचने लगती है, वो मजलिस मोहम्मदी में पहुंचती है, और यही विलायत का मर्तबा है। तो असल है अपनी रूह पर तवज्जो करना। अपने नफ्स पे तो हम तवज्जो करते हैं कि भाई कमजोर हो रहा हूं, कोई हलवा बना के खा लूं, कोई ताकत की कोई चीज खा लूं, लेकिन रूह पे तवज्जो नहीं करते कि ये कमजोर होकर बेचारी क्या करेगी, कहां जाएगी ये, फिर इसका नतीजा क्या होगा। तो यही बात है कि जब जिस्म ताकतवर होता है तो वो फसक और फजूर सरकशी की तरफ जाता है। इसीलिए बुजुर्गान एक नाम हजरत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह 15 साल जंगलों में फिरते रहे, और आप दरख्तों के पत्ते खाते थे भूख में। क्यों? सुन्नत में कहीं भी नहीं है शरीयत में कि दरख्त के पत्ते खाओ। लेकिन चूंकि वो मुजाहिदे का एक हिस्सा था, खास और आम, देखो वो शरीयत के खिलाफ नहीं कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पे पत्थर क्यों बांधते थे? आप इतना कम तमाम क्यों इस्तेमाल करते थे? बहुत कम आप ग़िज़ा लेते थे, क्यों? ताकतवर। जबकि आपका जो जिस्म मुबारक है वह हमारी रूहों से ज्यादा लतीफ है। लेकिन आपका अमल हमें बताता है कि हमें क्या करना है। इसलिए सूफिया भूखे रहते थे। तो अब तरकीब लज़्ज़ात का फायदा क्या होता है? रूह कुद्दूसियत की तरफ जाती है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना, वो कहते हैं कि कहरियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। गफ्फारियो यानी कि रहम दिल हो, लोगों की खताओं को माफ करने वाला हो। चाहे कितने जुल्म उस पर हो गया, मगर माफ कर देने वाला।
کتنا ہی حق اس کا مارا گیا مگر معاف کر دینے والا ہے. صفت غفاری ہے. قہری ہو یعنی کہ اپنے نفس پہ غلبہ رکھنے والا. قدوسی ہو اپنے نفس کا تزکیہ کر دینے والا. جبروت فرشتوں جیسی خصلت ہو جائے اس میں. نبیوں کی طرح اپنے باطن کو سنوارے. ان کے راستے پہ چلتے ہوئے تو پھر مسلمان بنتا ہے. تو یہاں تو پھر وہ مسلمانی ولی ہو گیا جس میں 4 صفتیں آ گئی. تو ہم یہی ہماری پرابلم ہے کہ ہم سلسلوں سے جڑ جاتے ہیں، بیعت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، مگر نہ ہم مرید صادق بنتے ہیں اور نہ ہم اپنے اس عہد کو نبھاتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. اس راستے میں جتنی پیر کامل کی ضرورت ہوتی ہے اتنے مرید صادق کی بھی ضرورت ہے. نہیں تو نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. تو یہی بات ہے، یہ جو راستہ ولایت کا جو راستہ ہے وہ سب سے پہلے ان 3 چیزوں کو سمجھنے کا ہے. کہ تمہارے اندر سرکشی ختم ہو، تمہارے اندر شہوت ختم ہو، تمہارے اندر غفلت ختم ہو. اور بزرگان کرام فرماتے ہیں کہ یہ ختم کبھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں گھوڑے کی شرارت ختم نہیں ہوتی مگر اس کو روک کے رکھتی ہے لگام. ایک بیل کتنا طاقتور ہوتا ہے مگر جب ناک میں مورا ڈال دیا جائے اس کے تو بے بس ہو جاتا ہے. لیکن اس کی طاقت ختم نہیں ہوتی، اس کا مورا نکال دو پھر دیکھ لو تم وہ کیا کرے گا. یہی حال ہے کہ نفس کی یہ 3 چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی لیکن ان کی ناک میں مہرا ڈال کے رکھنا پڑتا ہے. اس کو کنٹرول کر کے رکھا بس کامیاب ہو گیا آدمی. اور یہ 3 باتیں 3 باتوں کے بغیر ختم نہیں ہوں گی. ایک اتباع، ایک ذکر اور ایک بھوک. دیکھو تصوف 4 حرفوں پر مشتمل لفظ ہے.
پہلا حرف کیا ہے؟ تا. اب اہل تصوف کے نزدیک تا کے 4 مقام ہیں. یہ 4 مراتب پر ہے. پہلا مرتبہ ہے اس کا توبہ. دوسرا مرتبہ اس کا ہے ترک. اور تیسرا مقام اس کا ہے تعلق. اور چوتھا مقام اس کا ہے تقوی. تو ترک، توبہ یعنی کہ غفلت کو دور کرنا، ترک یعنی کہ ہر چیز کو اپنے اندر سے نکال دینا، بھوک، ہر چیز سے تاریک ہو جانا، الگ ہو جانا. اور تیسرا تعلق یعنی کہ ایک سے تعلق قائم کر لینا، یعنی وہ صحبت شیخ یا بیت. جب یہ تینوں چیزیں پیدا ہوں گی تو پھر شروع ہوگا تقوی. اور جو ان تینوں چاروں چیزوں کو، مرحلوں کو طے کرے گا تو وہ سواد پہ پہنچے گا، جس کی صفت ہے کہ وہ صفات ربانی سے متصل ہو جائے گا. متصف با صفات ہو جائے گا، یعنی کہ رب کی صفات کا مظہر بن جائے گا. تو جب تک ہم شیخ کے تعلق کو نہیں سمجھیں گے، جب تک اس راستے پہ چل ہی نہیں سکتے. دیکھو، سمجھے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، ہے نا، حدیث قدسی ہے، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں یا پہچانا جاؤں. ہے کہیں کہ میں پوجا جاؤں؟ کیوں کہ جانے بغیر تو تم اس کی عبادت بھی نہیں کر سکتے. تم جب جانو گے اس کو تو تمہیں معلوم ہوگا وہ کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے. مجھے اس کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ کیا میں اس کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ جاننے کے بعد معلوم ہوگا. اور جب تک جانو گے نہیں تو جیسے چاہ کرتے رہو. جانے بغیر تعلق ہی نہیں پیدا ہو سکتا، چاہے کتنی پوجا پاٹ کرتے رہو.
اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 نمازیں فرض کرنی تو کیوں کریں؟ یہ کہ تم 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے جاؤ تاکہ تعلق قائم ہو. تعلق بنے. جب تک تعلق نہیں بنے گا عبادت بھی نہیں ہوگی. جو عبادت کا مفہوم ہے، عبادت گویا تعلق کے لیے ہے. ورنہ عبادت کا مقصد ہی نہیں ہے. تعلق پیدا کرے. تعلق جانے بغیر پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے پہلے تو اپنے نفس کو پہچان. تیرے نفس میں کون سی خصوصیت ایسی ہے جو تعلق پیدا کر سکتی ہے، اور کون سی خصوصیت خصلت ایسی ہے جو دور کر سکتی ہے؟ تو دور کرنے والی یہ 3 خصلتیں جو ہم میں موجود ہیں. کیا؟ یہی کہ سرکشی، شہوت اور غفلت. ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ ہمیں دور کر رکھا ہے ان چیزوں نے. ہم معلوم ہی نہیں ہے نا ہمیں. تو وہی ولی وہی نماز پڑھ رہا ہے جو تم پڑھ رہے ہو. وہی روزہ رکھ رہا ہے جو تم رکھ رہے ہو. اسی دنیا میں جی رہا ہے جس میں تم جی رہے ہو. وہی اناج کھا رہا ہے، وہی گندم کھا رہا ہے. وہ بھی وہی ذکر جو تم اللہ کا نام لیتے ہو وہی وہ لے رہا ہے. تو پھر وہ ولی کیسے ہو گیا؟ ہم کیوں نہیں ہو گئے؟ اس لیے کہ اس نے ان خصلتوں کو اپنے اندر سے دور کر دیا ہے جو دور کرنے والی ہیں، اور ان خصلتوں کو اور خوبیوں کو اپنا لیا ہے جو قریب کرنے والی ہیں. تو اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا، یعنی کہ وہ قریب ہو گیا. میرے بھائی، آپ بازار سے دال بھی لاتے ہو، سمجھ لو، تم اس کو بینتے ہو، اس کا کچرا نکالتے ہو، اس کو دھوتے ہو، اور دھو کے پھر اس کو گلاتے ہو اچھی طریقے سے. کیوں؟ کہ کھانے کے قابل ہو جائے. ورنہ دال تو دال ہے، کچرے سمیت بھی کھا لو تو کیا مسئلہ ہے. لیکن چونکہ تمہیں یہ اویرنس ہے کہ یہ ابھی کھانے کے قابل نہیں ہے، اس کو کھانے کے قابل بنانا پڑے گا، ہے تو دال ہی. تو جب ایک لقمے کے لیے تم اتنا سب کچھ کر رہے ہو تو اس رب کے لیے تمہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اپنی جان کی فکر ہے، ایمان کی نہیں.
اس لیے ہر چیز ہم چاہتے ہیں کہ ہم فائن کھائیں. پانی بھی پیے تو منرل واٹر پیئیں، گھی بھی فائن لائیں، تیل بھی فائن لائیں، چینی بھی فائن کھائیں، آٹا بھی فائن لائیں. کوئی مشروب بھی لائیں تو بھائی پیک لائیں، جراثیم نہ ہو اس میں، کیونکہ نقصان پہنچائیں گے جسم کو. جو چیز روح کو نقصان پہنچا رہی ہے اس کی فکر نہیں ہے تجھے، اس کی فکر ہے جو تیرے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس نے تو ویسے بھی ختم ہونا ہے. تو کتنی احتیاط بر لے، کتنا فائن کھا لے، کتنا اچھا کھا لے، کتنا کچھ بھی کر لے، اس نے ختم ہونا ہے. لیکن جس نے ختم نہیں ہونا اس کی کوئی فکر نہیں ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے. تو اس کے ساتھ وہی عمل کر اپنے جسم کے ساتھ. اچھا یہ بھی بات ہے، کمال ہے کہ تجھے اسی نفس کے ساتھ وہ عمل کرنا ہے، تو وہ عمل کر جو باقی رہے، وہ عمل مت کر جو ختم ہو جائے. ہر لذت کا اثر ختم ہو جاتا ہے نا. لیکن اس کے راستے میں بھوکا رہنے کا اثر ختم نہیں ہوتا. ہر غفلت ایک دن چھوڑ دیتی ہے، لیکن ان کا ذکر نہیں چھوڑتا. جس دن تمہیں ذکر کی ضرورت ہوگی نا، اس دن تمہارے پاس نہیں ہوگا. یہ ذکر قبر میں بھی کام آتا ہے. یہ عذاب کے فرشتوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے سامنے کہ میں اس کے ساتھ ہوں. ہم کتنا بھی کچھ کر لیں، کیا موت سے بچ سکتے ہیں؟ موت سے نہیں بچ سکتے، مگر تھوڑی سی کوشش سے عذاب سے تو بچ سکتے ہیں. تو جس چیز سے ہم بچ سکتے ہیں اس سے ابھی بچ لیں، بعد میں موقع نہیں ہے بچنے کا. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ولی نہیں بن سکتا. بزرگ کہتے ہیں کہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر عاصی کا ایک مستقبل ہے. کہ عاصی اپنے مستقبل کو ولی کے ماضی کی طرح کر لے تو وہ بھی ولی ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے اور ہم سب کو عمل کرنے کی کوشش اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. عام خاص سب کر سکتے ہیں، جن کو بھی کرنا ہے. میری طرف سے تو اجازت ہے، میں نے دے دیا.
تو جو بھی کرنا چاہے وہ کرے. دن ایک ہے، نشست کوئی نہیں. جی 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 بالکل، میں نے بتایا نا کہ مغرب کی نماز کے بعد، یعنی کہ 12 تاریخ کا دن گزرا، 13 کی شب لگ گئی، آپ مغرب کی نماز پڑھیں، اب اس کے بعد اپنے اعمال شروع کر دیں، اور دوسرے دن عصر تک آپ کے پاس ٹائم ہے، جس ترتیب سے چاہے اس کو کر لیں، بالکل کر لیں. نوافل جو جتنے پڑھنے چاہے وہ پڑھے، کم از کم 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھے تمام وظائف کے لیے، جس کا ثواب ہدیہ کرے مولا کائنات. دیکھیں اس کی 3 الگ الگ تعداد ہیں. بہترین تعداد، سب سے بہترین 2100 تعداد ہے، مگر 700 بھی کر سکتے ہیں، 1100 بھی کر سکتے ہیں، 2100 بھی کر سکتے ہیں. جو اتنا نہیں کر سکتا، لیڈیز ماں بہنیں جن کو اور بھی دوسرے کام ہوتے ہیں بہت سارے، وہ کچھ نہیں کر سکتی، تو 110 مرتبہ کریں. سورہ مزمل اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے تو 363 مرتبہ اس میں پڑھے. دعا حیدری شریف بھی پڑھ سکتے ہیں 27 بار. جی 27 مرتبہ اس رات کو پڑھ لو، اور پھر 3 مرتبہ روزانہ اس کو ورد میں رکھو، پورے سال تک پوری زکات ادا ہو جاتی ہے. پرہیز کی اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہوتی. سورہ یاسین شریف 43 بار پڑھی جاتی ہے. ہاں پھر کم از کم ایک بار ضرور اپنے ورد میں رکھیں. جی سورہ مزمل شریف 363 بار پڑھی جاتی ہے. اگر کوئی اتنی نہیں کر سکتا تو کم از کم 41 بار ضرور پڑھ لے. پھر ہمیشہ 5 مرتبہ اپنے ورد میں رکھے. اور کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے تو بول. دیکھو سارے اعمال بہتر، تمہاری طبیعت جس کی طرح رغبت کرے وہی بہتر ہے. اصل بات تو اپنی اندر کی تربیت، کہ اندر کیا کہہ رہا ہے. ایک دن میں کیا رجت ہوتی ہے؟ دیکھو رجت جب ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھو رجت کیوں ہوتی ہے. رجت ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بھی وظیفے کو کسی مخلوق کی تسخیر کے لیے کریں تو رجت آئے گی. اگر ہم سے ذرا بھی غلطی ہوگی تو ہم رجت میں مبتلا ہوں گے. اس لیے کہ ٹکر برابر کی ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم غلط کریں اور وہ ہمیں پکڑے، ہم غلطی کریں اور وہ ہمیں پکڑے. آئی نا سمجھ بات. لیکن جب ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو جھگڑا ختم. رجت کیسی؟ وہ تو کہتا ہے میرا ذکر کر، جتنا ہو سکے کر. یہ بات ہے. بس رجت کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اس میں نہ کسی حسار کی ضرورت ہے، نہ کسی کے رجت کے خوف کی ضرورت ہے کہ کوئی رجت آ جائے. کچھ بھی نہیں ہے. رجت جب ہی ہوتی ہے جب ہم باقاعدہ طور پر کسی بھی مخلوق کو تابع کرنے کے لیے کوئی اوراد، وظیفہ یا کوئی معاملات شرائط کے ساتھ کرتے ہیں. تو پھر جب شرائط میں اگر کہیں بھی کمی بیشی آئے گی تو پھر پکڑے جاؤ گے. پھر تو وہ قانون کے تحت ہے، اس میں کوئی پرہیز بھی نہیں ہے. پڑھے جیسا آدمی چاہے پڑھے. جب نشست کی قید نہیں تو پرہیز کی کیا کہہ رہے. پھر دیکھو درود شریف کی تو کوئی تعداد معین نہیں ہے. پہلی بات، ہمیں جو وقت ہمیں مل جائے بس ہم درود ہی پڑھیں، کیونکہ سب سے مقبول وظیفہ ہے. تو لہذا دوسرے وظیفہ ہمارا ہو سکتا ہے قبول ہو نہ ہو، مگر یہ وظیفہ ایسا ہے کہ ہمارا ہر حال میں قبول ہو. تو لہذا اس پہ تو ہم جتنی کثرت کریں، ہمیں جتنا ٹائم ملے
اپنی ساری زندگی کا ٹائم اسی پہ لگائیں، ہو گئی جی. چاہے درود ابراہیم پڑھیں، چاہے جو بھی درود آپ کو سہولت سے لگے وہ آپ اپنی سہولت کے مطابق پڑھیں. یہ بات ہے ہر آدمی کے لیے. اللہ صلی اللہ محمد. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا. پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے آپ کو خاندان علیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، نقشبندیہ، بلولائیہ، جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا. آپ نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد جود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین، ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناکانیاں، اموات ناکانیاں، امراض ناکانیاں سے محفوظ فرما. ہر طرح کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین، جو تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، ان کو کشادگی رزق عطا فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین، ہم سے پہلے مومن مومنات، مسلم مسلمات، صالح صالحات جو جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما. یا الہ العالمین، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. برحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.